بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا, اور آج بہت اہم ریمارکس جو کہ چیف جسٹس صاحب نے دیے یہ بنی گالہ تجاوزات کیس میں تھے, اور اس میں انہوں نے جو اہم بات کی اس میں یہ تھا کہ حکومت کے اوپر تنقید کی کہ نہ اہلیت ہے, نہ ان کے پاس صلاحیت ہے, اور نہ ہی منصوبہ بندی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اس علاقے میں سڑکیں اور سیوریج بنانی تھی, موجودہ حکومت کے پاس نہ اہلیت ہے, نہ صلاحیت, نہ منصوبہ بندی. ممکن ہے کہ آپ زیر زمین بجلی کی لائنیں بچھائیں اور ٹرینیں بھی چلانا چاہیں, اس کے لیے بھی آپ کو زمین چاہیے, چونکہ بہت ہی نیا پاکستان بن رہا ہے. یہ چیف جسٹس صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا, دیے. بنی گالہ میں سہولیات کے لیے زمین چاہیے, بغیر منصوبہ بندی تعمیرات کو جرمانہ لے کر ریگولرائز کریں. سی ڈی اے نے ابھی تک کوئی پلان جمع نہیں کروایا. بیسیکلی یہ جو مقدمہ ہے یہ بنی گالہ کا مقدمہ ہے. اس کو سنتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے یہ سٹیٹمنٹس یا جو ان کے ریمارکس تھے وہ سامنے آئے, لیکن یہ جو ان کا جملہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے کہ انہوں نے موجودہ حکومت کو تنقید کا سامنا جو ابھی تک رپورٹنگ ہوئی ہے اس کے مطابق کیا کہ ان کے پاس اہلیت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, اور منصوبہ بندی نہیں ہے. تو یہ کافی سگنیفیکنٹ اور اہم معاملہ ہے جس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے, خاص کر کے بنی گالہ کیس کے اندر. اسی طرح سے جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں نیب اور احتساب, یوں لگتا ہے کہ 100 دن جو کہ ابھی پورے ہونے والے ہیں اس حکومت کے, اس میں صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے, اور وہ ہے احتساب کا. کیا اس پہ بھی باقاعدہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کیا واقعی بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ پکڑی جا رہی ہیں, یا محض میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. پاکستان کی جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس نے بلا رکھا ہے چیئرمین نیب کو, ان کو طلب کر رکھا ہے کہ وہ بتائیں آ کے کہ کیا اس وقت صورتحال ہے اور نیب کیا کیا کاروائیاں کرنا چاہتی ہے اور کیا کر رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ نیب کی جو جورسڈکشن ہے, ظاہر ہے کہ سیاستدانوں نے, قانون نے اس کو طے کیا ہے, لیکن کیا ہوگا. آج زرداری صاحب کو بھی ایک وقتی ریلیف ملا ہے, ان کو بھی توسیع ان کی ہوئی ہے ضمانت میں, اور حمزہ شہباز صاحب کو بھی جو ہے وہ توسیع ملی ہے. تو کیا ایسا سننے کو مل رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں دسمبر تک چلی گئی ہیں, اور اسی کی پیشن گوئی شیخ رشید صاحب نے حال ہی میں کی ہے کہ نئے سال کے آغاز میں جو ہے وہ جھاڑو پھرنے والا ہے. تو کیا واقعی دسمبر تک کا ریلیف ہے, اس کے بعد جھاڑو پھر جائے گا؟ شیخ صاحب نے کیا کہا میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, اس کے بعد ہم گفتگو پہ آئیں گے. ذرا سنیے گا. این آر او کی ایک ہی شخص کوشش کر رہا ہے, اس کا نام ہے شہباز شریف, وہ نہیں ملے گا. اور جو سندھ پہ آپ سارے لوگ میرے بیان سے جاری کر رہے ہیں, میں نے کسی کا نام نہیں لیا. آصف زرداری پیدائشی طور پہ خام مال ہے جیل کا. جہاں گند نظر آئے گا وہاں جھاڑو جائے گا, اور نئے سال میں جھاڑو پھر جائے گا. اور یہ چہرے نہیں دکھائی دیں گے آپ کو جو باں 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 ٹیں ٹیں کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے کہا ہے نئے سال میں, یہ ان کی پیشن گوئی ہے. بہت ساری پیشن گوئیاں ان کی غلط بھی ثابت ہو چکی ہیں. تو کیا یہ اب تو وہ حکومت میں ہے, صحیح پیشن گوئی ہے, یہ غلط ہے؟ اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر بھی بات کریں گے. اس وقت تک پارلیمان کی جو اہم کمیٹیاں ہیں قومی اسمبلی کی, وہ تشکیل نہیں پا سکی کیونکہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہو پایا, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی کچھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں. 2 سال کا شاید کچھ جزوی وقت جو ہے وہ دیا جائے گا, کیونکہ شہباز شریف صاحب کے اوپر حکومت کو اعتراض ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید عباسی صاحب, جو کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ جناب فیصل وابڈہ صاحب, جو کہ آبی وسائل کے وزیر ہیں وفاقی. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. محترمہ ناز بلوچ صاحبہ, رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, کراچی سے ہمیں جوائن کری ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناز. اور خواتین سے ہی ہم شروع کرتے ہیں پہلے. ناز, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو این آر او کی کوشش ہو رہی ہے, کیا واقعی این آر او ہے؟ کیونکہ آج ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ این آر او جو ہے یہ کوئی اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں دیتا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 سال تک یہ حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکتی. منظور وسان صاحب نے بھی خواب دیکھا جس کو کہ بتایا زرداری صاحب نے. کیوں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ 5 سال حکومت نہیں چل سکے گی, اور یہ این آر او ہے کیا بائی دا وے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ دیکھیں, حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے. 100 دن کا انہوں نے ٹائم لیا کہ جی ہم اپنی سمت درست کریں گے. اس 100 دن کے اندر تو ہمیں کوئی ڈائریکشن لیس حکومت جتنی یہ نظر آئی ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں معیشت کے اوپر there is no fiscal policy. Finance Minister prefers to go on 2 to 3 talk shows in a day, but he doesn't prefer to come in the parliament and face the other members and the opposition. وہاں پہ آ کے وہ ہمارے سوالات کا جواب دینا ہی
پسند نہیں کرتے, آئے تقریر کی اور چلے گئے. یعنی کہ اتنی کیئرلیسنس اور اتنا جو ہے وہ اعتماد میں تو لینا ہی نہیں چاہتے اپوزیشن کو. یہ وہی رویہ ہے جس کے اوپر یہ ہمیشہ تنقید کرتے تھے. مگر 100 دن کے پروگرام کے اندر احتساب بھی ہے نا, احتساب بھی تو ان کے ایجنڈے کے اوپر ہے, اور احتساب کو کافی اس کا جو کام ہے وہ رفتار اس کی تیز ہو گئی ہے. احتساب ہونا چاہیے آسما, احتساب ہونا چاہیے, احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. پرویز مشرف کے دور میں جو جن لوگوں کے اوپر جو ان کے وزیر رہے, جو آج اس حکومت میں بھی وزیر ہیں, جن کے اوپر ریفرنسز ہیں, جن کے اوپر احتساب کے موٹے موٹے کیسز ہیں, وہ سارے ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. لیکن میری بات یہ ہے کہ احتساب کا نعرہ لگا کے عوام کا پیٹ آپ نہیں بھر سکتے. ایک بھی ایسا کوئی عمل اس حکومت نے آ کے نہیں کیا جس سے براہ راست کسی پاکستانی کو اس سے فائدہ حاصل ہو. یہ باتیں کہہ دینا کہ جی دوسرے دن 200 ارب ہم لے آئیں گے, دیکھیے کیا کر سکتے ہیں. یہ تو پچھلا کام ہے, جو معاملات خراب ہوئے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. ایک حکومت آتے ہی 100 دن پورے نہیں ہوتے, عوام کے اوپر اتنا بوجھ تو ڈال سکتی ہے, تو وہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی. تو یہ تو نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا جی میں آگے بڑھاتی ہوں اس بات کو. بھائی صاحب, اب جو بات احتساب کی ہے, ہم روز تقریباً یہی ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم یہ ایجنڈا لے کے آئے ہیں کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو پکڑیں گے, اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. نیب جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کا, آج شہباز شریف صاحب کا بھی ریفرنس جو ہے وہ بھیجنے کا کہہ دیا انہوں نے کہ جلد از جلد مکمل کریں. یہ کیوں نہ کریں احتساب؟ 100 دنوں میں یہ ایجنڈا کا واحد پوائنٹ ہے جو کہ کافی بک بھی رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں اس میں تو دوسری کوئی رائے نہ ہے تو نہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہوئی ہے, کسی نے مس یوز آف پاور کی ہے, کسی نے پاکستان کے کسی قانون کو توڑا ہے, اس کے خلاف ضرور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا مقبول نعرہ لگا رہا ہے, اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو لوگوں کے باہر پیسے پڑے ہیں تو 200 ارب ڈالر پہلے دن ہم واپس لے آئیں گے, 100 ارب ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دیں گے اور باقی اس ملک کی اکانومی ٹھیک کریں گے. اب ہم ان سے صرف ایک ریکویسٹ کرتے ہیں نیب سے ہماری, کہ آپ اس نیب کے ادارے کو انہوں نے بہت زیادہ ڈسپیوٹڈ بنا دیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا ضرور ہونا چاہیے, اور اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ ہونی چاہیے. وہ تو نیب نے خود کو نہیں بنایا, انہوں نے خود بھی بنایا, لیکن حکومت کو ان کا, کل میرے ساتھ ایک بہت اچھی بات کی ہے جن کے منسٹر سے زیدی صاحب, اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ ہمیں یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں کون ہے اس کو اندر کریں گے, فلاں کون ہے جس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ اب حکومت میں, ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے, ہم سارے لوگ ہیں اپوزیشن میں. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو لوٹا ہے, اس ملک کو نقصان دیا ہے, مس یوز آف پاور ہے, مہربانی کر کے چور ڈاکو کہنے سے یہ کام نہیں چلے گا. آپ ان کے خلاف ایکشن لیں, ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں, عدالتوں میں لے جائیں, ہمیں سزا دیں, ہمیں یہ بات قبول ہے اور یہ ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جہاں ڈالر کا ریٹ ہم کہاں چھوڑ کے گئے تھے آج کہاں پہنچا دیا. لیکن 100 دنوں میں ایک ڈائریکشن تو پتہ چل گئی ہے. دیکھیے ابھی ظاہر ہے کہ ان کو پیسے مانگنے پڑ رہے, شوق سے تو وہ نہیں جا رہے. ڈائریکشن تو انہوں نے طے کر لی کہ فائنینشیل پالیسی ہے, ایک فارن پالیسی ہے, اور کوئی بہت ناکام فارن پالیسی اس وقت تک نظر میں نہیں آئی سامنے, تو ایک ڈائریکشن تو طے ہو گئی ہے. دیکھو نا, آسمہ شیرازی میں اللہ نے وہ ویژن دیا ہے دیکھنے کا, جو شم ہمیں وہ تو دیکھ سکتی ہے نا کہ آج ان کی بعد میں کیا ہوئے گی. ہم کہہ رہے ہیں کہ 100 دن کے اندر انہوں نے جو ڈائریکشن ہمیں دکھانی تھی, انہوں نے 3 چیزیں ہمیں کہا تھا کہ ہم کر کے دکھائیں گے. ایک, جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لا کے دکھائیں گے. ابھی تک آج مجھے بتائیں کہ ایک پیسہ آیا کہ نہیں آیا. عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ میں آخری آدمی ہوں گا جو دنیا میں کسی کے مانگنے کے بعد آ جاؤں, کیونکہ میں اگر مانگنے جاؤں گا تو میرے لوگوں کے سر جھک جائیں گے. جس طرح تسلسل کے ساتھ یہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں, مسائل ہیں ان کے, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی حکمران باہر جائے اور سعودی عربیہ مدد کر دے اور آ کے قوم کو مبارکباد, یہ مبارکباد بنتی نہیں ہے. چائنا میں آخری بات, ہماری حکومت تھی, ہماری کریڈیبلٹی تھی, اور میاں نواز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی تھی کہ $56 بلین چائنا نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کیا ہے. آپ واڈا صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ اتنے بڑے یہاں سے نعرے لگا کے گئے تھے کہ 6 ارب ابھی تک تو بہت ساری چیزیں جو کہتے ہیں کہ انڈر دی کرٹن ہے. اچھا یہ واڈا صاحب, یہ جو بات ہے وہ کہہ رہے جی 100 دنوں کے اندر آپ نے ڈائریکشن دینی تھی, نہیں دی. آج چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں کہ اہلیت نہیں ہے حکومت کی, صلاحیت نہیں ہے, کیوں کہنے کو مجبور ہو رہے ہیں؟ واقعی نظر نہیں آ رہا کسی کو, اسی لیے اس طرح کے ریمارکس بھی آ رہے ہیں. بہت شکریہ آسمہ صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ رپورٹنگ جو میڈیا نے کی اس میں مس رپورٹنگ اس لیے ہے کہ
اگر وہ بنی گالا کیس میں بات کریں تو بنی گالا کے ٹائم پہ تو ہماری گورنمنٹ تھی نہیں, تو ہم تو بڑی ذمہ ہو گئے اس کے اندر کہ سیوریج لائن ڈلی نہیں, اگر اس میں الیکٹریسٹی کی چیزیں نہیں ہوئی تو وہ ہمارا کام نہیں تھا, کیونکہ ہم حکومت میں نہیں تھے. حکومت تو میاں نواز شریف صاحب کی تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کی بات کو مس رپورٹ کیا گیا, میں سمجھتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے اگر کسی اور بات پہ کوئی کامنٹ کیا ہے, وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ہمارے ہیرو ہیں, اور انہوں نے بہت زبردست چیزوں کو ایڈریس کیا, اللہ ان کو زندگی دے, اور ان کی کسی بھی بات کے اوپر میرا مناسب ہی نہیں بنتا کامنٹ کرنا. بالکل. نمبر 1. نمبر 2 جی, جو آپ ناز صاحبہ نے جو باتیں کی کہ ہم انہوں نے کوئی ورڈ یوز کیا تھا کہ ایک فریز یوز کیا تھا, میں بھول گیا ہوں, کہ پتہ نہیں مس لیڈنگ ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو دیکھیے جی, انہوں نے کہا تھا کہ ڈائریکشن لیس ہے, تو میں ایٹ لیسٹ ان کی بات خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم کرپشن لیس بھی ہیں اور وہ فل آف کرپشن ہے. تو یہ ڈیبیٹ تو یہی فل سٹاپ لگا دے. اور تیسری چیز جو عباسی صاحب نے باتیں کی, احترام کے ساتھ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جی دیکھیے سعودی عربیہ جا رہے تھے, اس سے 3 ہفتہ پہلے میں نے آن ریکارڈ آ کے کہا کہ جی یہ خوشخبری آئے گی. بڑی مجھے گالیاں ان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ پڑی, لیکن اللہ تعالیٰ نے سرخرو کرایا. چائنا جب جا رہے تھے عمران خان صاحب, تو میری ایمبیسڈر سے اتفاق سے وہ ملنے آ گئے چائنیز. میں نے اس دن آ کے میڈیا کو بتا دیا کہ جی میری خواہش بھی ہے, میری سوچ بھی ہے, اور مجھے اشارتاً لگ بھی رہا ہے کہ اچھی خبر آئے گی. پھر گالیاں پڑ رہی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا. ٹائم کی بات ہے, ہفتہ ڈیلے ہو سکتا ہے. لیکن اب اصل بات یہ کہ 100 دن ہونے والے ہیں اور مہنگائی کا طوفان بڑھتا چلا جا رہا ہے, فائنینشیل کرائسس اپنی جگہ پہ موجود ہے, اسٹاک مارکیٹ روز کریش ہو جاتی ہے, تو یہ کیسے ٹھیک ہوگی چیز؟ دیکھیں آسمہ صاحبہ, سب سے پہلے اس کی جو روٹس پہ جائے نا, پرابلم کیا ہے. کیا ہم 20 سال سے اقتدار میں ہیں کہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم نے مہنگائی کر دی؟ جو آپ نے تحفہ جہیز میں اور جائیداد میں ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں, ان کو بھگت رہے. میں آپ کو اپنی واٹر منسٹری کا بتا دوں کہ میں 1 یونٹ پہ 34 کروڑ روپے پر ڈے نقصان کر رہا ہوں. تو کیا 34 کروڑ روپے میں پیدا ہونے کا میں نے نقصان کیا تھا, میرے والد نے کیا تھا, میرے پرائم منسٹر نے کیا تھا, میری کیبنٹ نے کیا تھا, مجھے آپ وراثت میں چھوڑ کے آئے. اب میں ادھر بھاگتا ہوں تو کہتے ہیں آپ یہ کام نہیں کریں. بھائی میرے لیے جو پرائرٹی, ارجنسی اور امپورٹنس آپ 3 لسٹ بناتے ہیں, اس میں جو آپ کی سب سے امپورٹنٹ پرائرٹی ہوتی ہے, آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے احتساب کی بات کی, ہم ایک واحد گورنمنٹ ہے جس نے وہ ایکچولی ٹریٹی سائن کرنا شروع کی دوسرے ملکوں کے ساتھ, کیونکہ قانون میں آپ دونوں پارٹی میں مل کے کبھی زندگی میں سوچا تھا تیسری پارٹی آئے گی. لیکن وافدہ صاحب, آپ کی اپنی کابینہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اوپر ریفرنسز بھی ہیں, انکوائریاں بھی ہیں. صرف ایک بابر اوان صاحب سے آپ نے استعفیٰ لیا, باقی وہی کے وہی موجود ہے, تو یہ کرپشن لیس والی بات تو پھر نہیں ہے. آسمہ صاحبہ دیکھیں, ایک ہے آئیڈیالوجیکل ورکر خان صاحب کا, جو پی ٹی آئی کی ٹیم کو ٹیم شروع سے چلی, ٹھیک ہے جی, وہ تو پیچھے رہ گیا نا. سنیں نا سر, میری آئے سنیں. تو ہماری جب ہم پی ٹی آئی بات کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کے اسپیسیفک پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کریں. انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر جو طریقہ کار ہے الیکشن کا, اس کے اندر ہمارے پاس کولیشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اچھے برے کم برے ان کے اندر تلاشی کرنی پڑی. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پی ٹی آئی کے اندر کرپٹ لوگ نہیں ہیں. دیکھیں فرشتوں کی پارٹی تو نہیں ہے نا جی, اگر ان کے وہاں ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن دیکھیں جی, جہاں جو ریفرنس تک چلا گیا اس نے ریزگنیشن دی, اور بابر اوان صاحب نے ایک بڑا زبردست پریزیڈنٹ سیٹ کیا. لیکن ریفرنس تو اور بھی بہت سے ہیں, مثلاً علیم خان صاحب کی انکوائری جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہوئی جاتی ہے, لیکن انکوائری تک ہے نا جی, انویسٹیگیشن میں چلی گئی نا. ہاں انویسٹیگیشن پہ چلی گئی ہے نا, ریفرنس پہ جائے گی تو وہاں بھی وہی اپلائی ہو جائے گا. ہم بڑے کلیئر ہیں اس چیز کے اوپر. دیکھیں جی, بابر اوان صاحب نے جگہ چھوڑی ہے, وہ کلیئر ہوں گے, وہ اپنی کرسی پہ آگے واپس بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ اپ لیکن گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں. دیکھیے وافدہ صاحب, جو سوال ہے نا اپوزیشن کا, وہ یہ کہتے ہیں ادھر انکوائری کھلتی ہے, میڈیا ٹرائل اور ساتھ میں گرفتاری. ایک میں چھوٹا سا سوال کر لوں. ہاں جی, یہ بالکل بالا صاحب کی بات کو میں احترام کرتا ہوں, میں ویسے بھی ان کا بڑا احترام ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب پہ ابھی انویسٹیگیشن میں کوئی کیا نہیں. آج آپ خبر دے دیں کہ انویسٹیگیشن ریفرنس مکمل کرے, ہدایت کی ہے. وہ انکوائری سٹیج پہ تھا, اور بڑی شروع کی انکوائری تھی, پہ وہ پیش ہوتے رہے. آپ نے ان کو اریسٹ کر دیا, نیب نے کیا. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی بار بار آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر احتساب ہوگا تو اکراس دا بورڈ ہوگا, اور ہونا چاہیے. مگر ویسا اس میں حکومت کا کیا تعلق؟ نہیں, حکومت یہ ان کے لوگ ہیں, ان کی حد تک تو ہے, لیکن نیب جو پکڑ رہی ہے, نیب تو ایک اٹونومس باڈی ہے نا, وہ کیسے پکڑ سکتی ہے؟ اگر میاں اور وہ گورنمنٹ کو کیوں نہیں پکڑ رہی؟ اگر میاں نواز شریف صاحب کی جس دن بیل ہوئی, اسی دن میرے ساتھ کوئی ایک منسٹر, یہ نہیں تھے, کوئی منسٹر پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ ابھی اگلی باری شہباز شریف صاحب اندر جا رہے ہیں. میں نے اسی پروگرام میں ان کو کہا کہ آپ سے نیب پوچھ کے یہ بات بتاتی ہے, آپ کو کس طرح پتا ہے انکوائری نیب پہ چل رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں, آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چور و ڈاکو ٹیم ہے. میں کہتا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں کہ آپ کریں ضرور, لیکن اگر یہ نیب کی ترجمانی کریں گے, اور اگر نیب
صرف ایک پارٹی کو کرے گا اور جو حکومت میں لوگ ہیں ان کو نہیں پوچھے گا. یہ ایک سوال ہے کہ سوال اٹھیں گے. میں نہیں کہتا کہ یہ جواب دے, لیکن جب بھی اتنے شکوک و شبہات بڑھ دیکھیں آسمہ صاحبہ, عباسی صاحب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عباسی صاحب کبھی آپ کو مخاطب کر کے پی ٹی آئی کے کسی آدمی نے کہا کہ آپ چور ہیں؟ آپ نہیں ہیں تو آپ کو نہیں بات کریں گے, ٹھیک ہے جی. بہت سارے نون لیگ میں اچھے چہرے, ان کے اوپر کبھی بات نہیں کی گئی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نون لیگ میں چوری نہیں ہوئی, ڈاکہ نہیں ڈلا, تو ڈلا. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں, کہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, ہم کوئی پولیس نہیں ہے, ہم کوئی نیب نہیں ہے کہ ہم بتائیں گے جی آپ عباسی صاحب کو اٹھا لیں. صرف ہم نے بتا دی کہ گورنمنٹ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی, یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا پرائم منسٹر کی طرف سے. اس کے تحت بہت سارے مقامہ ہوئے ہیں آپ کے اس ملک کے اندر. جب نیب نے گرفتاریاں آپ کی کرنے کی تھی, کورٹوں نے کر دیا, آپ انورس ہوئے اس ملک کے اندر. اس ملک کی ہسٹری تو آپ جانتے ہیں. میرا سوال سے بھائی صاحب سے کہ اگر ہم نیب کو کنٹرول کر رہے ہوتے تو نواز شریف صاحب کبھی باہر نہیں آتے. اچھا, یہ اچھی امپورٹنٹ بات ہے. میں ایک بریک لے لوں, چھوٹی سی نیب سے بریک. نہیں آئے تو عدالت سے آئے, تو عدالت نہیں کنٹرول کر سکتے. وہاں اگر عدالت ہے تو پھر ان کی بات, تو پھر بہت ساری باتوں کے اندر اور ایسی باتیں جو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن ایک چھوٹی سی میں بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد یہ پوچھیں گے, باوڑا صاحب نے کہا کہ کمپرومائز نہیں کرے گی یہ گورنمنٹ, تو کمپرومائز تو کر رہی ہے پنجاب کے اندر, اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناز, بہت زیادہ نیب کے اوپر سوالات ہیں, لیکن جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کے کیسز جو ہیں وہ ایف آئی اے کے پاس ہے. آج توثیق ہوئی ہے اس کے اندر, اور آپ نے بختیور بھٹو کا دیکھا ہوگا ٹویٹ بھی, جس میں انہوں نے کہا کہ عامر کہاں ہے, اور یہ سلیکٹیو جسٹس ہے جو کہ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر اس طرح کا اتنا کھلا آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں کے خلاف احتساب ہے, اور کیوں نہ ہو, آخر سیاستدان جو ہے وہ پاور میں رہے ہیں, انہیں کو جواب دہ ہونا ہے. دیکھیں آسمہ, اگر آج بختیور بھٹو یہ بات کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت گہری جو ہے ایک آپ ہسٹری دیکھیں ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ یہ جو بچے ہوتے تھے چھوٹے 3 سال کے 4 سال کے, تب اپنی والدہ کے ساتھ انہی عدالتوں کے سامنا کرتے آئے, اور انہوں نے ہمیشہ یہی دیکھا, بچپن سے انہوں نے یہی دیکھا کہ ہمیشہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کیے گئے. پھر اس کے بعد جسٹس قیوم کی ٹیپ, پھر جسٹس قیوم کا فیصلہ, پھر سیف الرحمان کا معافی مانگنا, پھر 11 سالوں کی قید, اور اس کے بعد نکلتا کیا ہے کہ جی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوئی. جن عدالتوں نے جہانگیر ترین کو نااہل قرار دیا, انہی عدالتوں نے زرداری صاحب کو باعزت بری قرار دیا کہ ان پہ کوئی چیز الزام ثابت نہیں ہو سکا. تو صرف الزام کی بنیاد کے اوپر ایک تو ملیشیس کمپین چلانا, اور ڈائریکٹلی بغیر کسی انکوائری کے, بغیر کسی انویسٹیگیشن کے پہلے ہی جو ہے وہ اربوں کروڑوں اربوں سے تو اوپر کی بات کر دی جاتی ہے. ایک دم ایک پرسیپشن دے دیا جاتا ہے کسی کی جو ہے نا, کسی کو ملائن کرنے کے لیے. تو یہ ڈیفیم کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے, اور اسپیشلی اس پہ میڈیا ٹرائل جو کیا جاتا ہے, یہ صرف چنے ہوئے گنے چنے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کے اوپر ہوتا ہے. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو مختلف لوگ پی ٹی آئی جنہوں نے الیکشن سے قبل جوائن کی, اور موٹے کیسز ان کے اوپر تھے, اب کون سے کیسز میں گنواؤں, اربوں روپے کی کرپشن, احتساب میں کیسز ہونا چاہیے. میڈیا نے ان کو بلایا, بارہا ان کے اوپر بات ٹائمنگز بھی آپ دیکھیں جب وسیم نومینیٹ ہو رہے تھے. دیکھیں جو محسوس ہو رہا ہے وہ اس وقت یہ ہو رہا ہے, بات کی دیکھیں نا, فیصل واوڈر نے کہا کہ جی ہمارے پاس کرپشن لسٹ ہے, پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے جی کرپشن تو ہر جگہ ہر پارٹی میں ہوتی ہوگی, ہمارے پاس بھی کچھ لوگ ہوں گے جناب جنہوں نے, تو یہ ایک ہی شو میں 2 سٹیٹمنٹس آ گئیں. تو یہ ماننا چاہیے. دیکھیں آپ اپنی تو گواہی دے سکتے ہیں, لیکن آپ بیٹھ کر یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں جو کہ کل تک کرپٹ تھے, آج انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی مفاد کی خاطر, وہ ڈرائی کلین میں واش ہو گئے, وہ ایک واشنگ مشین میں پی ٹی آئی واشنگ مشین میں آ گئے, ان کو کہہ دیا گیا جی جو ہماری طرف ان کا احتساب نہیں ہوگا, جو اس طرف ان کا احتساب ہوگا. اور وہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف نے جس مقصد کے لیے پرویز مشرف نے یہ قانون بنایا تھا, آج اسی مقصد کے اوپر فلفل. کیا وجہ ہے کہ فواد چودھری کو 2 دن پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی گرفتاری ہونے والی ہے, کس کی نہیں ہونے والی ہے. کیا وجہ ہے کہ جو نیب عمل کرنے لگتا ہے اس کی پہلے سے انفارمیشن 50 لوگوں کی, جناب نیب تو بڑا آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, ایک دن میں 4 ٹاک شوز کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی نیب کے ڈائریکٹر کو آ کے ٹیلی ویژن پروگرام میں 4 ٹاک شوز کر رہے ہیں, اور اس ٹاک شو کے اوپر آپ مجھے بتائیے. جی میں آتی اس پوائنٹ پہ. جی دیکھیں آسمہ صاحبہ, پورے پاکستان کو اور میرے خیال سے باقی انٹرنیشنل لیے بھی سب کو پتہ ہے کہ آپ
वीक डेज में 8 बजे प्रोग्राम करती हैं एज एन एंकर, जो आपका काम है वो सबको पता है। तो हमें जिन पॉलिटिशियंस का फवाद चौधरी साहब ने जिक्र किया कि उनको जेल होगी, उनके काम बोल रहे थे, ये अंडरस्टूड है कि 2 दिन नहीं तो 20 दिन बाद होते। बहुत सारी खबरें हमने 2 दिन बाद कही, वो 20 दिन बाद हुई। काम इंसान के बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी बहन ने कहा कि आप अपनी गवाही दे सकते, किसी की नहीं दे सकते, तो आप बैठ के अपनी लीडरशिप की गवाही दे रहे हैं। और देखें, हम फिर कहते हैं, हमारा एहतराम है जो नाज साहिबा ने ये बातें कही कि 11 साल जरदारी साहब को रखा, बिल्कुल ठीक कहती है कि जुल्म हुआ, कि कन्विक्ट भी नहीं हुए और 11 साल आपने पहले सजा ली, तो फिर एक जुर्म की 2 दफा सजा नहीं हो सकती। लेकिन आज के दिन FIA प्रोब कर रहे हैं, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, ना हम कर सकते। हम इदारे को मजबूत कर दें। हुकूमत के अंडर है, प्राइम मिनिस्टर खुद इंटीरियर मिनिस्टर। देखिए वही वाली बात है, हमने जो लोग इदारों में रखे हुए, अब मैं आपको बता दूं DG FIA कौन है, बशीर मेमन साहब, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो झंडे गाड़ती है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि वो बड़ा डेड ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। उसके नीचे कौन है, नजफ मिर्जा, उसके ऊपर उसके पीछे कौन है, DIG मुनीर शेख, जो यहाँ क्या है, इनकी ईमानदारी की लोग महकमे सिंध गवर्नमेंट कस्में खाती उनकी रिजर्वेशन शायद है नाज बलूच साहब। एक जरदारी साहब की जबानें काटी, जेलों में बैठकर उनकी जबानें काटी, टॉर्चर किया उनको। उन लोगों को अगर आप कहते हैं कि वो बैठ के जरदारी साहब के फैसले करेंगे तो वाह वाह वाह, तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो ऐसे ही हो गया कि PTI के खिलाफ जो मगर वो इदारे हैं ना, वो जाती हैसियत में तो नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन मैं जो एक सवाल बात का जवाब देता हूं, देखिए आसमा साहब, हमारा तर्ज सियासत 22 साल एक आदमी ने स्ट्रगल किया, इमरान खान साहब ने करप्शन के खिलाफ। अगर करप्शन के खिलाफ 22 साल नहीं होते तो हम अगले 2 साल में आ चुके होते। हमें 22 साल क्यों लगे इक्तदार में आने में? और इक्तदार में भी हम इक्तदार, हमारे पास हुकूमत है आसमा साहबा, हमारे पास इक्तदार नहीं है। इक्तदार तो आता है सिंपल मेजॉरिटी के तहत या 2/3 मेजॉरिटी के तहत। हम तो कानून साजी भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। दुरुस्त बात। प्रॉब्लम ये है ये कि बात बहुत पते की बात की है बासी साहब, वावडा साहब ने, और बड़ी रियलिस्टिक बात है ये। अब मसला ये है कि जब आप इदारों को इंडिपेंडेंट करते हैं, इदारे अपने का, हमने ये जरूर कहा है कि आपकी कंप्लेन अगर आएगी ठीक आएगी, हम एंटरटेन नहीं करेंगे, हमारा वास्ता नहीं है, कल FIA छोड़ दें इनको, हम इनको इज्जत से एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा भाई साहब, ये जो बात है ना कि उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी बड़ी मुश्किल से बनती है इनके पास, कानून साजी नहीं, तरमीम भी वो नहीं कर सकते, कानून साजी भी नहीं कर सकते, उस तरह से इनके हाथ पांव बंधे हुए, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। जैसे आपने कहा था कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज इनको करना पड़ रहा है लेजिस्लेशन के ऊपर वो करना पड़ रहा है ना, पार्लियामान को चलाना है आपने, और हुकूमत पार्लियामान के अंदर से है। आप क्या समझते हैं किस हद तक कॉम्प्रोमाइज? तो मेरी वाला साहब से एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर मेरे खिलाफ कुछ चीज है तो ये मेहरबानी करें कि मेरा केस तो जरूर बनाए, लेकिन मेरे खिलाफ जजमेंट ना दे। ये हक मुझे जरूर दे कि मेरा केस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के नीचे ट्रायल हो, और अगर मैं अपने आप को इनस्टेट अदालत में ना साबित कर सकूं तो मुझे सजा दे, और फिर मेरे मतलब चोर डाकू जो मर्जी है मुझे कहें। लेकिन ये तो मेरा हक है ना कि मेरे खिलाफ अगर कोई केस बनता है तो मुझे अपना सफाई का मौका तो मिलना चाहिए। आपने इसीलिए नायब चेयरमैन को बुलाया? नहीं, मैं जिस बात पे आ रहा था, ये बात दुनिया का मसलमा असूल है, दुनिया की पूरी तारीख में आप उठा देंगे, जहाँ भी अदालती निज़ाम होगा, जहाँ भी जमहूरियत होगी, जहाँ आइन होगा, जहाँ कानून होगा, वहाँ हर आदमी को अक्यूज तो आप ठहरा सकते हैं, लेकिन आप उसको मुलजम तो कह सकते हैं, मुजरम नहीं कह सकते। बिल्कुल, जब तक किसी अदालत में उसके खिलाफ फैसला ना हो। तो ये तो हमारा हक है ना वायदा साहब की, ये तो हमें इस रूल प्रोसेस से गुजर कर। तो इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं, वो तो मीडिया कर रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, मीडिया ना करे। यानी अगर मीडिया के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो मीडिया, उसमें हुकूमत का क्या कसूर है? आसमी शिराज साहब, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी नून से इसलिए शुरू होनी चाहिए कि हमारी हुकूमत अभी खत्म हुई है, और हम सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हमारी जरूर बनती है, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत में हम रहे तो ज़ाहिर जो लोग हुकूमत में रहते हैं उन्हीं का हिसाब मांगा जाता है। मैं कहता हूँ हमारे ऊपर केसेस बने, हमें केसेस बनाए, लेकिन हमारा ये जो हमारा राइट है रूल ऑफ लॉ के अंदर कि हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के नीचे हमें अपना केस लड़ना चाहिए। और अगर अदालतें कह दें कि हमने चोरी की, अदालतें हमें सजा दे दें, बावजूद है कि उसको हम मानेंगे भी, और आप जो मर्जी। अच्छा, लेकिन भाई साहब आप ये कह रहे हैं कि जैसे अब DG नैब की बात थी, उनका केस तो फौरन लग भी गया, उनको वो फिर कॉज लिस्ट से निकल भी गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट मैं उस पे आ रहा था। आपने नैब के चेयरमैन को बुलाया, तो क्या आप उनसे ये बात करेंगे कि आप नैब को इस्तेमाल ना करें? मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी को हेड करता हूँ, हमने उनको बुलाया हो, तो मैं कोई चीज ऐसी डिस्कस आज नहीं करना चाहता। जो मेरी कमेटी के एम्बेड में, वो पार्लियामेंट के अंदर है, उसके डिस्कशन के बाद में जरूर सवालों के जवाब दूंगा। वहाँ क्या डिस्कशन होगी वो मेरा आज बनता नहीं है कि मैं आज चीजें। लेकिन ये सवाल तो बनता है ना कि ये सवाल तो उठाया जा सकता है। हमने
اس انسیڈنٹ سے پہلے چونکہ بلایا ہوا تھا ان کو. یہ 5 تاریخ تھی, وہ دھرنے کی وجہ سے کمیٹی کی میٹنگ چلی گئی ہے. چونکہ وہ نیب جو ہے یا جوڈیشری کے باقی آرگن جو ہیں, یہ کورٹس جو ہے وہ ہمارے اس منسٹری کے نیچے آتے ہیں. ہمارا پارلیمنٹ کا کام ہے کہ ہمارا اوور سائٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس کیا ہے. اچھا, لیکن ایک بات جو بہت ضروری جو آپ نے کی تھی, دیکھیں ڈی جی نیب نے آ کر نیب کا جو پروسیس تھا نا اس کو سارے کو ڈسپیوٹڈ کر دیا. آج بہت اچھا ہوا کہ چیئرمین نیب نے آج پابندی لگا دی کہ کوئی ڈی جی بات نہ کرے. میرا سپوکس مین ہمارا ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے. یہ ڈی جی صاحب اتنے عرصے سے یہاں آئے, ان کا کام نہیں تھا کہ جو کام انہوں نے آ کے کیا ہے. ہر ایک کا کام ہوتا ہے. انہوں نے آ کے کچھ انٹرویوز کیے ہیں, کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جو نہیں بتانے والی تھی. اگر ان کا کام اچھا ہوتا تو آج چیئرمین نیب ان کو بلا کے شاباش دیتے ہیں, انکوائری ہو رہی ہے, شاباش دیتے کہ آپ نے اچھا کیا. انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے جو اگر اچھے کام بھی کیا, یہ ایک اہم سوال ہے, کیوں کیا. پھر ان کا دیکھیں نا, اچھا میں ایک بریک لے لوں. ان کا کیس لگ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی ڈگری کا, کاسٹ لسٹ میں آ گیا, اور اگلے دن پتہ چلا کہ وہ کیس وہاں سے ہٹ گیا. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, میں بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے کہ نیب کے اوپر اور ابھی قانون سازی کے اوپر پی ٹی آئی نے بھی آشیرواد دی ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے جیسے انہوں نے کہا لیجسلیشن کے حوالے سے پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ نیب کے جو قوانین کے اوپر اپوزیشن بات کرے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے. یہ ایک بہت ہی ہیلدی سائن ہے اگر پارلیمنٹ کے اس کے حوالے سے دیکھا جائے. لیکن پارلیمنٹ کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, جو کہ احتساب کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور رہے گا. کیا اس کے اوپر بھی کوئی اتفاق ہو سکے گا کہ نہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ہر اچھے لا کی اس ملک کے وسیع تر مواد میں جو بھی اچھا لا لے کے آئیں گے. ہمارے ان کے ساتھ ذاتی اختلافات, یہ نیب قوانین کے اوپر تو آپ لوگوں نے جو بھی کہا ہے حکومت سے کہا کہ ہم کرتے ہیں. اس حد تک ہم گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اکانومی کے اوپر بھی کوئی چارٹر کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنی ذاتی لڑائی میں ملک کا مفاد نہ دیکھیں. ملک کے مفاد میں جو اچھا لا یہ لے کے آئیں گے ہم اس کو سپورٹ. اچھا, اب یہ نیب کے اوپر جو ہے جیسے یہاں پہ آپ کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس میں کچھ ایسے کلوزز ہیں جن کو نکلنا چاہیے, جیسے ریفرنس کے بارے میں ہے اور بہت ساری, وہ آپ ہی بتا سکتے ہیں مجھے بہتر کہ اس پہ فائنل کیا ہو رہا ہے. تو یہ باقی قانون سازی کے اوپر بھی آپ لوگ اسی طرح سے رہیں گے؟ دیکھیے عاصمہ صاحب, ایک غلط فہمی کلیئر ہونی چاہیے کہ نیب کی کسی چیز کو کٹ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا, ایڈ کیا جائے گا اور اس کو اور اسٹرینتھن اور اسٹرانگ کیا جائے گا احتساب کے لیے اکراس دا بورڈ. تو کہیں بھی ہماری یہ سچویشن نہیں ہوگی کسی ڈسکشن میں, ڈیبیٹ میں اور اس لا کے اندر کہ ہم کسی پارٹی کی کسی ٹاپ لیڈرز یا پولیٹیشینز کو ایگزٹ دینے کا راستہ بنا دیں, ریلیف دینے کا. ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی بات کر سکتے ہیں, ہم اس کے اندر اور اگریسولی انٹینسولی کام کرنے کی بات کر سکتے ہیں, اس میں ایڈ ہو سکتا ہے. اور جو غیر قانونی چیز ہے یا جس سے کسی کی پگڑی بھی چلتی ہے اس کو سبٹریکٹ بھی کیا جائے گا. جیسے 90 دنوں کی حراست والا معاملہ ہے, مطلب انکوائری حراست میں رکھ کے انکوائری ہو رہی ہے, یہ تو ایک اسپیشل. میں آپ کو اس کا ایک ریزن بتاؤں. دیکھیں جب ڈی جی نیب صاحب لاہور نے جب بیانات دینا شروع کیے تو ایک تو یہ کہ ایک مخصوص چینل نے ان کی پگڑی بہت پوری طریقے سے اچھالی, جو ہمیں پسند نہیں آیا کہ ہمارے ادارے کے کسی شخص کے ساتھ ہو. وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا تو ہم کھڑے ہوں گے, میرے ساتھ بھی ہوتا آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مناسب یہ ہوتا کہ ان کے جو اچھے اقدامات ہیں اس کو بتایا نہیں جاتا, ادارے اپنے ایکشن سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ نے حقیقت بتاتے ہوئے بھی چانس اور پروویژن دے دیا لوگوں کو بات کرنے کو, اور ہم نے نوٹس نہیں لیا, چیئرمین نیب نے نوٹس لیا. چیئرمین نیب بھی آپ دونوں کی مشاورت سے آتا دونوں پارٹیوں کی, اور چیئرمین نیب کی آج کے دن تک کریڈیبلٹی انکویسچنڈ ہے. وہ بندہ ٹھیک ہے, اچھا آدمی ہے اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, پرووائڈیڈ کہ کوئی چیز آپ یا ہم لے آئیں. ابھی تک تو ہی از ویری کلین ٹو واٹ ہی از ڈوئنگ. پلس نیب کے اندر بھی فرشتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی, باقی اداروں میں فرشتے نہیں. یہ ہمارا کام ہے لیجسلیشن, تینوں پارٹیاں, 4 پارٹیاں, 20 پارٹیاں, پاکستان سب کا میڈیا اب اس پہ ناز جو ہم بات کر رہے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی, اتنی پاورفل کمیٹی ہے, میں نے تو اس کو تقریباً 8-9 سال کور کیا ہے, باقاعدہ رپورٹنگ کی ہے. یہ سب سے بڑا احتساب کا ادارہ بن سکتا تھا, لیکن اب وہ اپوزیشن لیڈر کے اوپر معاملہ پھنس گیا ہے. کیا یہ بھی طے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی 2 سال جزوی رکھ لیں اس کو, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. وہ پتہ یاد ہے جب آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک شو پہ کہا تھا کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی ڈفرینس, میں نے اپنی رائے دی تھی کہ آپ 2 سال کر دیں تاکہ ہم ان کا کر لیں, وہ ہمارا کر لیں. ہاں, تو یہ اب قبول ہو رہا ہے, بائی دی وے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے.
اس کے ناز آپ کی کیا اس کے اوپر آپ کا کیا رائے ہے کہ یہ ہو جائے گا کہ 2 سال کے لیے؟ آج کل انہوں نے کہا بلاول صاحب کو کیوں نہیں کر دیتے آپ، فواد چودھری صاحب نے کہا. ہم تو بالکل اگری کرتے ہیں اس بات کو. نہیں دیکھیں فواد چودھری صاحب کہیں کچھ کہتے ہیں، باہر نکلتے ہیں پارلیمنٹ سے تو کچھ اور کہتے ہیں، اور میڈیا کے سامنے ہوتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں. تو ان کے سٹیٹمنٹس پہ تو ڈیبیٹ کرنا میں سمجھتی ہوں وقت ضائع کرنے کے برابر ہے، کیونکہ بہت زیادہ 100 دنوں میں 100 یو ٹرنس تو فواد چودھری لے چکے ہیں. سو بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ کل جب یہ اپوزیشن میں تھے حکومت میں نون لیگ 15 سال کے لیے وہ کیا ہے، حکومت میں ہے 15 سال کے لیے ہے جی، کہہ رہی ہے 15 سال کے لیے ہے. پرائم منسٹر کو دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اپوزیشن میں ابھی تو نہیں آ رہے ہیں، سوچ سکتے ہیں، خواہش ہو سکتے ہیں. دیکھیں عوام جو ہے عوام کے کندھوں پہ چڑھ کے آپ الیکشن جیت کے، عوام نے بائی الیکشنز میں ہی اب تبدیلی کا ووٹ جو ہے نا آپ سے تبدیل ہو کر کہیں اور دے دیا. آپ کے بائی الیکشن میں آپ نے کسی کے مہنگائی کے غلبے کے تحت مہنگائی آپ نے ڈال دی کہ عوام نے آپ کو بائی الیکشنز میں ووٹ نہیں دیا. سو اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ اینی تھنگ. سیاست میں وقت کارکردگی کے ساتھ لوگوں کی رائے اور آپ کی پرفارمنس دیکھ کے لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے. اللہ کرے کہ آپ یہ کیسی بات کر رہی ہیں؟ نہیں اللہ کرے کہ آپ نہیں جی اگر ہمیں ملک چھوڑ کے جانا چاہیے تو ہمیں تو سندھ میں ووٹ ملا، میجورٹی کے ساتھ ملا ہے. ہم کسی سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ کندھوں پہ چڑھ کے جن کو کراچی بدامنی کا ذمہ دار ٹھہرا کے ان کو اپنے ساتھ ملا کے آپ حکومت بنا کے بیٹھے. ہم نے تو کراچی میں ایسا نہیں کیا، سندھ میں تو ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے. تو بیگ دیتے تھے جا کے لندن میں اور حاضریاں لگاتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے. خیر وہ جو جگہ پہ نہیں جا رہا تھا، میں بتاؤں ناز صاحبہ کو دیکھیں آج ہی کے دن ہی میری بات سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا بول رہے ہیں. ایک منٹ ناز بہن، آج ہی کے دن بلدیہ 249 جو میری کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں پانی کی قلت اس حد تک جا چکی ہے کہ آدمی بلبلا اٹھا ہے. میں نے سی ایم سندھ کو فون کیا، پازیٹیو ریسپانس انہوں نے دیا کہ ٹیمپریری طور پہ جو میں ریلیف دے سکتا ہوں دے سکتا ہوں. سید غنی صاحب نے دیا، میں نے شکریہ ادا کیا. میں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جیسا کہا ہے KMC کو میں نے کہا آپ نے کرنا ہے پانی کا، آپ نے وار فوٹنگ میں کرنا ہے اور میں آپ کے ساتھ کندھا ملا کے چلوں گا. یہ اسی طرح سے عباس صاحب پھر یہ اچھی بات ہے جی، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ دیکھیں میں یہ بتاؤں دیکھیں میں وہی گزارش کر رہی ہوں. اچھا آپ کمپلیٹ کر لیں جی، آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی کمپلیٹ کر لیں بس. میں یہی گزارش کر رہی ہوں کہ آج جو حکومت اپنے لیے پسند کرتی تھی آج وہ ان کے فیصلوں میں تبدیلی آ گئی ہے. تو آئی تھنک دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ، کیونکہ کل میں بتا رہی ہوں کہ اگلی الیکشنز میں انشاءاللہ یہ حکومت جو آج بیٹھی ہوئی ہے یہ اپوزیشن میں ہوگی. تو ایسے فیصلے نہ کریں جس کی وجہ سے کل آپ کو خود جو ہے نا شرمندگی ہونی پڑے اور خود آپ اپنا افسوس کریں کہ آپ نے کیوں ایسے فیصلے. تو لیٹ دا اپوزیشن گیو دا اپوزیشن. بہن میں آپ کو بتاؤں سامنے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے مجھے. آج بھی عباسی صاحب میرے دفتر میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی فلانی جگہ کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب کی گردن پھنس بھی جاتی ہے نہیں پھنس سکتی. میرے لفظ یہ تھے کہ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کی گردن نہیں پھنستی تو بیکاز وہ میری اپوزیشن میں نہیں پھنسنے دوں گا. اگر آج آپ کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جائز چیز کے اوپر سر کبھی آپ کو ہم کسی چیز میں نہیں کرنا پسند گا. جو ناجائز ہوگا اس پر ضرور نہیں چھوڑیں گے سر، یہ ہمارا کام ہے سر. ایک تو انہوں نے کہا کہ 15 سال کے بارے میں تو میں چھوٹا سا اس میں کروں کہ صبح کے تختشی شام کو مجرم ٹھہرے. ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا تو یہاں اقتدار کا پتہ چلتا نہیں ہے. یہ بہت ساری خواہشیں ایسی ہوتی ہیں سر، ہر حکومت یہی سوچ کے آتی ہے کہ وہ اگر آپ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کل ڈیلیور کر کے اور پاکستان کے لوگوں نے آپ کو دوبارہ منتخب کیا تو ہم اسی طرح آپ کا خوش آمدید کہیں گے، مبارکباد دیں گے کہ پاکستان کے لوگ اگر آپ سے خوش ہیں ہم کون ہوتے ہیں. پورے کرے گی نا حکومت، بالکل کرنی چاہیے. یہ کمنڈیٹ چاہیے نہیں کرے گی نا. دیکھیں کرنے کا تو ان پہ منحصر ہے نا. کوئی NRO نہیں ہوگا نا. مسئلہ یہ ہے کہ NRO یہ نہ دینے کے قابل ہے نہ ہم ان سے مانگ سکتے ہیں. NRO وہ تو ان کے پاس ہے نہیں جن کے پاس ہے وہی بات کریں. وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے نا اسٹیک ہولڈرز. اس بار ذرا یہ بھی عجیب سی چیز ہوئی نا کہ عدلیہ عوام ساری بات کر دی انہوں نے. ہم اس پہ نہیں جا رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سب سے بڑا جو صوبہ تھا پنجاب میں، آپ کہتی ہیں نا کہ مکمل کریں گے نہیں کریں گے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی ان کے 100 دن پورے نہیں ہوئے جو چیف منسٹر خود لے کے آئے تھے اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہیں. کس کے؟
जो चीफ मिनिस्टर पंजाब बज़दार साहब के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी गई हैं, और ये साजिशें आज प्राइम मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल है आज अखबार में मैंने पढ़ा कि उन्होंने 3 बड़ों को बुला लिया। जिस सबसे बड़े सूबे के जिन लोगों ने इनको वोट दी, वहां आज 5 पावर सेंटर कायम है। लोग एक तरफ देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी किसी और की तरफ देख रही है, आर्डर कहीं से और जाते हैं। अगर ये सिलसिला चल रही है हुकूमत? नहीं, ये बहुत थोड़े दिन हुए हैं। अच्छा, ये नहीं चल रही। अच्छा, अगर एक आदमी जो स्पीकर है उनके कहने पे अगर चीफ सेक्रेटरी भी लगता है, ठीक, अगर स्पीकर के कहने पे आईजी भी लगता है, हाँ, एक बहुत बड़े आदमी, हुकूमत स्पीकर की है, फिर बुज़दार साहब नहीं की जरा नहीं। सुन ले, एक अच्छा, बहुत बड़े आदमी दुरानी साहब को लेके गए थे कि हम खैबर पख्तूनख्वा वाला मॉडल वहां रखेंगे। हाँ, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली को ब्यूरोक्रेसी ने, स्पेशली पुलिस ने कहा कि किस आदमी को आपने बिठा दिया, उसकी उन्होंने छुट्टी करवा दी। अच्छा, आज पंजाब जो है वो पावर गेम बन चुका है एक दफा फिर, और कुछ भी हो सकता है। पंजाब इस वक्त सख्त तूफान की जद में है। ठीक, इस तरह हाउसेस काम रहे, बहुत इस शुक्रिया। तरह के ये काम करेंगे तो ये 5 साल की मुश्किल। बहुत शुक्रिया। पंजाब की सियासत जो है वो असल में पाकिस्तान की सियासत है। 5 साल हो ना हो, लेकिन हुकूमत जब भी आती है वो यही सोच के आती है 5 साल उन्होंने करना है, लेकिन पंजाब की जो पावर पॉलिटिक्स है उसको सामने और मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। क्या PTI भी वो तमाम कॉम्प्रोमाइज़ जो वो नहीं करना चाहती करेगी या नहीं करेगी? गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।